علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پہ لعنت ہوتی ہے: سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو یہ خاتون جنہوں نے سوال پوچھا، ان کے شوہر کسی بھی سودی بینک میں جو مینیجر ہے اس کی تنخواہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو سارا نظام کو وہی سنبھال رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں آپ کے شوہر ہیں تو آپ کے شوہر کی آمدن حرام ہے، اور اگر ایسے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں یا اسلامک بینکنگ میں کسی اسلامک بینک میں ہیں، جیسے میزان بینک ہے، بینک اسلامی، اور بھی بہت سارے بینک ہیں جو اسلامی ہو چکے ہیں، تو اس کی آمدن حرام نہیں ہے۔ اب عورت کیا کرے گی اگر اس کا شوہر حرام کما رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر عورت کی اپنی کوئی جاب نہیں ہے تو پھر عورت کے لیے شوہر کی آمدن سے کھانا جائز ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا ذریعہ روزگار، بولو بھائی، نہیں۔ نابالغ بچوں کے لیے بھی کھانا جائز ہے، بیٹیوں کے لیے بھی کھانا جائز ہے، چاہے وہ بالغ ہوں یا وہ نابالغ۔ فرق صرف بالغ بیٹوں کا آئے گا۔ بیٹا بالغ ہوگا اس کے لیے ابا کی آمدن سے کھانا جائز، بولو، نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جب وہ بیٹا ہے تو اس کو پھر کمانا لازم ہے۔ اچھا بھائی، یہ لکھا ہے گوگل ایکسس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ دیکھو، اس میں ایک فیک طریقے سے ویورشپ بڑھائی جاتی ہے، وہ ناجائز ہے، دھوکہ ہے۔ ورنہ گوگل میں جو آپ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں وہ جائز ہے۔ اس پر میں 20 دفعہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں، اب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا تو یہ جو یوٹیوب کی آمدن ہے یا گوگل کی آمدن ہے، تو یہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے، اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جوابات، بعض دفعہ فحش اشتہار بھی چلتے ہیں۔ تو یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے نا، وہ کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دیتا ہے، تو وہ فی نفسی ایک جائز عمل ہے۔ اس میں جو دوسری چیزیں شامل ہو رہی ہیں وہ عارضہ ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کچھ فیصد صدقہ کریں، جو بھی یوٹیوب کی آمدن یا گوگل کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں کچھ فیصد وہ کیا کر دیں، صدقہ کر دیں۔ باقی ڈیٹیلز اس پر جواب یوٹیوب پہ آپ کو سرچ کریں گے مل جائے۔ خواتین زیادہ تر ماڈلز کی تصاویر کے ذریعے فیشن کو فالو کرتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بالکل غلط ہے۔ فساق و فجار کا لباس دیکھ دیکھ کے انٹرنیٹ پہ وہ بیہودہ کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہی نہیں اس میں، وہ جتنا کپڑے لیس ڈریس ہوگا اس کو کپڑا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ آج کل جو ماڈرن خواتین ہیں ان کے کپڑوں پہ پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے، کپڑا خرچ نہیں ہو رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ان کے کپڑوں پہ پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے، کپڑا خرچ نہیں ہو رہا۔ تو ایسے کپڑے مت پہنے جس میں کپڑے ہی نہ ہوں۔ ان کی سمجھ میں آیا، باقی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کہاں سے ہیں؟ باجوڑ، ماشاءاللہ۔ پشتو وائی گلشن معمار دلتا رہائش سیکٹر آر پشتو وائی لگ لگ ٹول۔ کیا مرنے کے بعد روحیں واپس اپنے عزیزوں سے ملنے آتی ہیں؟ خواب کی کیا حقیقت؟ نہیں ملنے آتی بھائی، اللہ نے کرے کوئی ملاقات کے لیے آ گیا آپ مر جاؤ گے۔ کوئی ملاقات کے لیے آ گیا نا، آپ نے پوچھا کون ہو آپ؟ اس نے کہا میں جو آپ کا ابا جس کا کل انتقال ہوا تھا، ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، تو کل آپ کی روح بھی کسی اور سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوگی۔ تو اس لیے جو گیا نا اس کو جانے ہی دو، ٹھیک ہے نا؟ اسی میں خیر ہے۔ مردہ اگر آ گیا، اس کی روح آ گئی یا خود آ گیا، تو یہ بڑی ٹینشن ہو جائے گی۔ طلاق یافتہ خاتون کی بعد کی زندگی کے متعلق علماء کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ طلاق کے حل پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی زندگی کی کیا تدبیر ہے؟ طلاق یافتہ عورت ہماری سوسائٹی میں ایک عیب بن چکا ہے، طلاق کا دھبا۔ اسلامی کلچر میں طلاق کوئی عیب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، وہی بات جو میں بتاتا رہتا ہوں، دیکھو سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی کم ہو، اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ سپلائی زیادہ ہو، ڈیمانڈ کم ہو، اس کی ویلیو، بولو نا یار۔ مارکیٹ میں پیپسی کی بوتلیں بہت آ گئیں، پینے والے کم ہیں، پیپسی کے ریٹ بھی گریں گے، انعامی اسکیمیں بھی آئیں گی،
2 بوتلیں لینے پر 1 بوتل فری. اب اللہ میاں نے ایک مرد کو 4 کی اجازت دی, اس میں خواہش بھی رکھی زیادہ بیویوں کی, سیکشول ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھیں. اب مرد کی خواہش ہے, کرتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں, پھنستے ہیں, لیکن خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی. مجھ سے کتنے بوڑھے بوڑھے ملے, کہنے لگے کاش 20 سال پہلے آپ مل جاتے. کتنے بزرگ ملے, دل میں ہر ایک کے ہوتا ہے, نہ کر پائے ایک الگ بات ہے. تو اللہ میاں نے جب زیادہ کی خواہش رکھی ہے تو عورتیں اسی حساب سے پیدا کی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں عورتوں اور مردوں کا گروتھ ریشو تو زیادہ ہے. اول تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. خواتین کا گروتھ ریشو مردوں سے زیادہ ہے. فیملی پلاننگ پر جس سوسائٹی میں عمل ہوگا اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کا گروتھ ریشو برابر ہو. جب آپ نے 2 بچے پیدا کرنے ہیں تو جن کو 2 لڑکے مل گئے وہ تو روک لیں گے, جن کو لڑکے نہ ملے ان کی تو 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں لڑکے کی لالچ میں. تو بیٹیوں کی تعداد تو 6 8 تک جائے گی, لڑکوں کی تھوڑی جائے گی. تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ گروتھ ریشو برابر ہو. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں مردم شماری میں. کراچی کے 1 کروڑ بندہ پی گئی ہماری حکومت. مردم شماری میں 1 کروڑ بندہ جو پی جائے تو مردم شماری میں عورتوں کی شمار پیئیں گے نہیں کیا؟ تو صحیح مردم شماری ہوگی تو لیڈیز ہول سیل کے حساب سے نکلیں گی. بہت زیادہ عورتیں ہیں کیونکہ پیدا زیادہ ہو رہی ہیں نا. 6 بیٹیاں ملیں گی آپ کو, 6 بیٹے نہیں ملیں گے. چائنا اور انڈیا 2 ملک ایسے ہیں جہاں خواتین کا گروتھ ریشو کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو بچی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں. چائنیز بھی یہ کرتے ہیں, انڈین میں بھی, ہندو بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا نا. تو فیملی پلاننگ خود ایک فطرت سے بغاوت ہے, نیچر سے بغاوت ہے. اس کا سب سے بڑا اثر پڑتا ہے گروتھ ریشو پر کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو کیا ہو جاتا ہے, بولو, بڑھ جاتا ہے. اب دیکھو اس فلسفے کو سمجھو. اسلام نے خواہش 4 کی رکھی, پیدا 4 نہیں کیے ایک کے مقابلے میں, اتنا گروتھ ریشو بھی نہیں ہے. اس سے صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی عورت کی سپلائی ہے نا سوسائٹی میں, مردوں کی اس کی طرف ڈیمانڈ اس سپلائی کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے. CA کر کے آئیں پھر سمجھاؤں گا میں, یا معیشت پڑھ کے آئیں. یعنی خواہش زیادہ کی رکھی ہے اور سپلائی کیا ہے, اتنی زیادہ ہے نہیں, تھوڑی سی زیادہ ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ 1 مرد اور 4 عورتیں پیدا ہو رہی ہوں, اتنا بھی فرق نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب زیادہ کی خواہش رکھی ہے تو ظاہر ہے جب آپ کسی سے دوسری شادی کریں گے تو لڑکی تھوڑی کرے گی آپ سے, وہ کہے گی جب مجھے کنوارا مل رہا ہے تو میں آپ کی دوسری بیوی کیوں بنوں. تو ہر آدمی 4 کر نہیں پائے گا, بلکہ 2 بھی نہیں کر پائیں گے, صرف خواہشات لے کے ہی زمین میں دفن ہو جائیں گے. کیونکہ عورت کی مرضی کے بغیر آپ اس کو دوسری بیوی بنا نہیں سکتے. وہ کہے گی جب مجھے کنوارا مل رہا ہے, اچھی جاب ہے اس کی, ہینڈسم اسمارٹ ہے, تو میں دوسری والے کی دوسری بیوی کیوں بنوں. تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس میں کامیاب ہو جائیں گے, جو 4 کر سکیں گے. وہ معاشرے کے بہت ہی کوئی اپر لیول کے لوگ ہوں گے کہ عورت نے سوچا ہوگا کہ مجھے اس کی 4تھی بیوی بننا بھی قبول ہے. یہ اتنا یہ ایک سوسائٹی میں ایک اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے کہ میں اس کی 4تھی بننا. جیسے بادشاہ لوگ ہیں, بادشاہ اگر کسی کو 4تھی کا پیغام بھیجے نا تو لڑکی کہے گی بھائی بادشاہ سلامت کی تو ہم 4تھی بن جائیں گے یار, کیا خیال ہے. وہ اس کو 4تھی بھی اس کی ہماری والیوں 1 سے بہت اونچی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے, بنگلے ملتے ہیں اور عزت ملتی ہے. تو یہ بہت ہی اپر لیول کے لوگ ہوں گے جو 4 کرنے میں کیا ہو جائیں گے, کامیاب. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب عورت کی سپلائی کم ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو عورت کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھے گی. مردوں کو شادی کے لیے عورتیں نہیں ملیں گی کیونکہ اچھے لوگ پہلے ہی عورتوں سے شادی کر چکے ہوں گے. کنوارے, چھڑے چھاٹ, سگریٹ کے عادی, بے روزگار ٹائپ کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوں گے. ان سے نکاح کے لیے ان کو کوئی لڑکی نہیں ملے گی. وہ انتظار کر رہے ہوں گے بھائی کوئی مرے گا, کوئی بیوی کسی کی بیوہ ہوگی تو ہم ٹرائی کریں گے, وہاں پہ کسی کو طلاق ہوگی تو ہم کیا کریں گے, شادی کریں گے. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا. طلاق یافتہ ہونا کوئی عیب ہی نہیں تھا عورت کو, کیونکہ ایک صحابی نے 2 3 بیویاں رکھی ہوئی تھیں. خواتین سوسائٹی میں کم پڑ گئی تھی شادی کے لیے, مردوں کو رشتے نہیں ملتے تھے, مرد انتظار میں ہوتے تھے کوئی مرے گا, کسی کو طلاق ہوگی تو ہم اس کی طلاق یافتہ سے نکاح کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ میاں نے سورہ بقرہ میں قانون بنایا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. اے اللہ پھر کیا کریں ہم, نکاح کا پیغام نہ بھیجیں؟ اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, ہمیں پتہ ہے تمہیں یہ حکم بہت مشکل لگے گا. یہ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اللہ میاں کہہ رہے ہیں اسے نکاح کا پیغام مت بھیجو. پھر اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کی عدت کا انتظار کیا, عدت گزرتے ہی کسی دوسرے نے پیغام بھیج دیا تو یہ آپشن بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں, آپ معذرت کے ساتھ بھی سنا رہا ہوں. تو اللہ میاں نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتہ ہے کہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کی عدت کا انتظار تم نہیں کر سکتے, یہ حکم تمہیں بہت مشکل لگے گا. لہذا لیس علیکم جناح فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح, لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النکاح, عدت سے پہلے گول مول طریقے سے پیغام بھیج دیا کرو. صراحتاً یہ نہ بولو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے عدت کا انتظار کرو. گول مول پیغام بھیج دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے بھائی عدت گزرتے ہی کسی اور کے ہاں کرنے سے پہلے ان سے رابطہ کر لینا چاہیے. وہ گول مول پیغام کیا ہے, ان کے ہاں پیغام بھجوا دو کہ بھائی آپ کی بچی سنائے بیوہ ہو گئی ہے, سنائے بچی کو طلاق ہو گئی ہے, تو ایسا ہے کہ جیسے ہی عدت پوری ہو آپ بتا دینا ہمارے پاس ایک اچھا سا رشتہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ میں نہیں ہوں, کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے اپنے فضائل سنا رہا ہوں میں. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا, کیونکہ لوگ نا مجھے تانا دیتے ہیں 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. بھائی میں اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, تو مجھے کیا فائدہ یار 4 شادیوں کی باتیں کر کے. اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا آخر میں کہتا کہ بھائی سب لوگ کا ذہن 4 کا بن گیا, لوگ کہتے بن گیا, میں کہتا ہوں میرے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں آپ, تو پھر آپ میری نیت پہ شک کرتے یار مفتی صاحب مجھے تو بھائی ضرورت نہیں ہے, اور نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور میری تو ہو بھی گئی ہے الحمدللہ, تو مجھے کیا ضرورت ہے اب باتیں کرنے کی. تو میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں نا. آپ کے لیے کا مطلب آپ کے لیے بھی نہیں, عورت کے لیے, خواتین کے لیے, تاکہ وہ نمٹیں. تو یہ طلاق یافتہ اور بیوہ کی ویلیو تھی اس سوسائٹی میں جہاں 4 شادیوں کا رواج تھا. آج ہمارے ہاں ایک بیوی ہے, نتیجہ کیا ہے؟ سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کیا ہو گئی؟ ہر آدمی نے ایک رکھنی ہے, تو ڈیمانڈ کم ہو گئی, اس کی وجہ سے عورت کی ویلیو کیا ہو گئی؟ گر گئی. طلاق یافتہ بیوہ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. کنواریوں کے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں, عمریں نکل رہی ہیں 40 سال, جو رشتے آ رہے ہیں وہ جوڑ کے نہیں آ رہے, ویلیو گر گئی ہے نا, تو سستی قیمت مل رہی ہے. میڈیکل پڑھنے والی ڈاکٹر کو میٹرک پاس مل رہا ہے, ویلیو گری کہ نہیں گری؟ اور پھر اس کے ساتھ انعامی اسکیمیں بھی کہ آپ ہماری بچی سے شادی کر لیں, ڈبل بیڈ بالکل فری ہماری طرف سے, جہیز کا نا, آپ صرف ہماری بچی سے شادی کر لیں, الماری بالکل فری, پورا صوفہ سیٹ فری, ڈنر سیٹ فری. اور انڈیا میں تو چیک بنا کے دیے جا رہے ہیں. اب تو یہ سیٹ اپ آئے گا بھائی فری کیا بھائی, شادی کرنے کے اچھا رشتہ ہے نا. میں تو ایک شادی دفتر میں گیا تو وہاں وہ خاتون رشتے کراتی تھی, وہ لڑکے والوں سے نا فون پہ بات کر رہی تھی کہ وہ ایکچولی ایسے ہے کہ وہ ہم نے لڑکی والوں کو اس پہ مان لیا ہے کہ وہ اتنا گاڑی بھی دیں گے اور اتنے چیک اماؤنٹ بھی دیں گے. تو میں نے کہا بھائی یہ لڑکا کون ہے جس کو چیک بھی دیا جا رہا ہے, اور بلینک چیک تو نہیں خیر میں کہہ سکتا, پیسے دیے جا رہے ہیں, گاڑی بھی دی جا رہی ہے. تو کہتی ہیں ٹیلر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹیلر ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن پھر خاتون بیچاری بہت ہی کوئی ان کا اسٹینڈرڈ بہت کم ہوگا کہ وہ سمجھ رہی ہیں کہ, انہوں نے کہا وہ ماسٹر کی لڑکی کیا ہے, ماسٹر ہے. یعنی ماسٹر لڑکی کی شادی ٹیلر سے ہو رہی ہے, وہ بھی جہیز دے کے. یہ ہے پیپسی دکانوں میں ہول سیل کے حساب سے پڑی ہوئی ہے, پینے والے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ. تو پیپسی والے بولتے ہیں بھائی خراب ہو جائے گی پی لو, 4 بوتلوں پہ ایک کیا ہے, فری. تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ کیا ہے, فری, جہیز کا اور آگے جاؤ گے نا بہت ساری قوموں میں پورے گھر فری ہیں, فلیٹ ملتا ہے. بہت سے میمنوں کے ایسے ہوتا ہے, مجھے خود بتایا کہ ہمارے یہاں بچی دیتے ہیں تو پورا فلیٹ دیتے ہیں داماد کو, اور پھر ساری زندگی اس کے تلوے چاٹتے ہیں. معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ کہیں طلاق نہ دے دے.
اس کی ہر آڑی ترچھی عذاب مصیبت برداشت کرتے ہیں کہ طلاق دے دی تو اتنی شادی وظیفے پڑھ کے استخارے نکال کے ہوئی تھی, دوبارہ تو اس کی ویلیو اور گر جائے گی. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. خدا کی قسم جو حالات لڑکیوں کے میں جانتا ہوں, اگر آپ کو پتا چل جائے آپ خون کے آنسو روگے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو میں ایک لڑکی بیوہ ہوئی ہے, 23-24 سال اس کی ایج تھی, اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جوان شوہر اس کا مر گیا. وہ جو اس کی سسکیاں بندی ہیں کہ زندگی کی رونقیں ختم, اس کی 3 بیٹی ہیں اس کی. اب بتاؤ اپنی فکر کرے اپنی بیٹیوں کی فکر کرے, اور محلے والے رشتہ دار بیوہ سمجھ کے زکوٰۃ صدقے فطرانے. مجھے اتنا غصہ آیا ان لوگوں پہ. دیور بھی کر رہے ہیں, ہماری بھابھی بیوہ ہو گئی تو زکوٰۃ دو. میں نے دیوروں کو چاہیے کچھ غیرت کرو, اس سے نکاح کرو اللہ کے بندے. زکاتوں پہ پالو گے تم اس کو یار. عورت کو زکات کی ضرورت نہیں, آدمی کی ضرورت ہے. بیوی کو آپ زکات دے ہی نہیں سکتے اسلام میں. جب اس کو کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ زکات تو ایسے ہے کہ جیسے آپ بھکاری بن کے دے رہے ہو نا اس کو. تو بیوی کو اسلام, آپ علماء سے مسئلہ پوچھو, آپ بیوی کو زکات بولو نا نہیں دے, اس کا مطلب جو بیوی کو آپ دے رہے ہو زکات تھوڑی ہے, وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ دے رہے ہو اس کو. بیوی کو انسان عزت کے ساتھ کھلاتا ہے, کھلاتا بھی ہے ڈانٹ بھی کھاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو بیگم نے بولا انڈے لے کر آؤ, آپ نہیں لے کر آئے, ڈانٹ پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ فقیر نے بولا آپ حضرت پیسے دے دیں, آپ نے نہیں دیے, وہ ڈانٹ سکتا ہے آپ کو؟ کہے گا کوئی بات نہیں بھائی دوبارہ چکر لگا لوں گا میں. کیا خیال ہے؟ یہی کرے گا اور کیا کرے گا. کہ زکاتوں میں نہیں ہے, کسی کی بیوی بننے میں ہے. ہماری ماؤں کی عزتیں اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ نکاح میں تھی کسی کے. تو آپ بھی اپنی عورتوں کے لیے کچھ کرو, نکاح کو پروموٹ کرو, مردوں کو غیرت دلاؤ. اب وہ بیوہ ہو گئی ہے, خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے نکاح کی بات کرے. بس جو بھی آ رہے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں, بھائی یہ اپنی عزت کی. کچھ لوگ جاب کے مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو چاہیے جاب کرے. یہ لڑکی جب جاب کرے گی نا, سب سے پہلے باس کی نظریں اس پہ پڑیں گی کہ یار بیوہ بھی ہو گئی, دوبارہ اس کو نکاح کی امید بھی نہیں ہے, پیسوں کی ضرورت بھی ہے, بیٹیاں بھی پالنی ہیں, وہ عزت سے کھیلے گا اس کی. میرے پاس ایسے بہت کیس ہیں کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, اب جب اس کے باس کو پتا چلا کہ اس کا کوئی, اب کیونکہ اب لڑکی کو بھی تو خواہش ہے نا مرد کی, کب تک برداشت کرے گی وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. نفسیاتی ڈاکٹر اس کو زنا کا مشورہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے ضروری ہے, آپ کا نکاح نہیں ہوتا تو آپ زنا کریں. یہ ڈاکٹر آج کل مشورے دے رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے ڈاکٹر, لیکن ڈاکٹر تو مذہب تھوڑی جانتا ہے, وہ تو سائنس پڑھ کے آئے نا. گورے کے لیے تو ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا ہے, وہ کہتا ہے نکاح ہو یا بوائے فرینڈ ہو, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ پوری نسل کو تباہ کر رہے ہو, پوری نسل کو برباد کر رہے ہو. تو وہ اپنی فکر کرے, اپنی 3 بیٹیوں کی. پھر اب جب اس کی بیٹیاں جوان ہوں گی, شادی کر لیتی, اس کو باپ مل جاتا کہ نہیں مل جاتا؟ ہم نہیں کہہ رہے غیروں میں شادی کرے, وہ دیور ہی کر لے. نہ دیور کرے گا, نہ کوئی اڑوس پڑوس والا کرے گا, نہ کوئی کزن کرے گا, بس اس کو چھوڑ دیا کیونکہ کزن نے ایک شادی کرنی ہے. تو جب ایک کرے گا تو معیار اس کا کیا ہے, اونچا ہے. وہ کسی بیوہ سے کیوں کرے, وہ 3 بچوں والی سے کیوں کرے. آپ 4 شادیوں کو پروموٹ کرو, پھر دیکھو عورت کے نخرے کیسے بڑھیں گے. پھر اس کی شرطوں پہ شادی ہوگی, آپ کی شرطوں پہ شادی نہیں ہوگی. پھر جیسے صحابہ میں ہوتا تھا, حضرت عمر نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا ام کلثوم کو, یہ تیسری یا چوتھی کے لیے. ام کلثوم نے منع کر دیا, امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا دیا. تو لوگوں نے ام کلثوم سے کہا کہ آپ امیر المومنین کا رشتہ ٹھکرا رہی ہو, اتنا بڑا رشتہ. انہوں نے کہا نہیں کرنی بھائی, یہ بہت سخت مزاج ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی پیشانی پہ ہر وقت سلبٹیں ہوتی ہیں, خدا کے خوف نے ان کو ہر چیز سے غافل کر دیا. ہمیں تو ایسا بندہ چاہیے جو خوش مزاج ہو. یہ ان کے کمنٹس تھے کہ بھئی یہ تو اللہ کے خوف میں روتے رہتے ہیں. تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری سے ان کا نکاح ہوا, وہ بڑے خوش مزاج تھے. تو عورت کی مرضی کی شادی ہوتی تھی. آج عورت کی مرضی کی نہیں ہو رہی, مرضی کس کی چل رہی ہے, مرد کی چل رہی ہے. آج کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بات آ گئی نا, آپ اپنے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ, رشتے پیچھے پیچھے بھاگیں گے آپ کے. صحابہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ میں عورت بیوہ ہو رہی ہے, طلاق یافتہ ہو رہی ہے, اس کی ویلیو گرتی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے نا, ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, ان کے رشتوں کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا, سب کے نکاح ہو گئے. ان میں ایک حضرت اسما تھی. حضرت ابو بکر نے بھی ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت علی نے بھی پیغام بھیجا.
انہوں نے حضرت علی کے رشتے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ بھائی یہ عمر میں کیا ہیں, کم ہیں. بیوہ عورت کو وہ رشتے ٹھکرا رہی ہیں صرف حضرت عمر کی عمر کی کمی, حضرت علی نے پیغام بھیجا, انہوں نے رشتہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا, ابو بکر کا انتقال ہو گیا, دوسری دفعہ بیوہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا. اور بھی کئی پیغام آئے, انہوں نے کہا حضرت علی کے رشتے کو ترجیح دے دی. ہمیں صحابہ کے دور میں ملتا ہے ایک عورت 4 دفعہ بیوہ ہوتی ہے, چوتھی دفعہ شادی کرنے میں بھی اس کی کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس کو نبی سے آ کے دعا نہیں کروانی پڑی کہ میرے رشتے کے لیے دعا کریں. میں نے بہت تلاش کیا ذخیرہ حدیث میں, کوئی ایک صحابی نبی کے پاس آئے ہوں کہ یا رسول اللہ بچی کے رشتے کے لیے دعا فرما دیں, کوئی اچھا رشتہ مل جائے.